ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جان قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے تو وہ پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے جو نگہبان ہیں، یعنی جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو پھر وہ تمہاری جان لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس چیز پر بھی اللہ رب العزت کی ذاتی قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ پہنچا دیں گے اپنی طرف، جو کہ مولا ہے، جو کہ اللہ ہے اور وہی حق ہے۔ اللہ ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں باطل ہیں۔ اور سن رکھو کہ اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کفار کو بتلایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے، جلدی عذاب ہم پر بھیج دیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کا میرا اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، لقضی الامر۔ لیکن چونکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں جب وہ قیامت میں جمع کریں گے۔ آج کا سبق ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ قل آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، مَن يُنَجِّيكُم کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے، مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جنگل کے اندھیروں سے اور دریاؤں کے اندھیروں سے، تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اس وقت تم پکارتے ہو اسی کو، تضرعاً گڑ گڑا کر بھی، اور خفیتاً اور چپکے سے۔ جب تم کسی مشکل میں پھنستے ہو تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَإِنْ أَنْجَانَا کہ اگر آپ ہم کو بچا لیں گے، مِنْ هَذِهِ اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس اندھیرے سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم ضرور احسان مانیں گے، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ تب تو تم یہ پکارتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے۔ جب آپ ان سے یہ بات کہیں گے، ظاہر سی بات ان کے پاس دوسرا جواب نہیں ہے کہ اندھیروں سے کون نکالتا ہے آپ کو، مشکلوں سے کون بچاتا ہے، طوفان سے کون آپ کی حفاظت کرتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے کون آپ کی مدد کرتا ہے، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اس وقت تو تمہارے جو معبود ہیں، تمہارے جو بت ہیں، تمہارے جو الہ ہیں، وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے۔ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ینجیکم اللہ ہی ہے جو تم چاہتا ہے، جو تمہیں نجات دیتا ہے ان تمام بلاؤں سے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ اللہ ہی تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے، من کل کرب ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی سختیوں سے اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے علم اور قدرت کا جو کمال بتایا تھا کہ دو چیزیں، ایک تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہے اور دوسرا قادر ہے۔ اگر یہ دو صفات کوئی شخص مان لے، سمجھ لے، تو وہ پھر گناہ نہ کرے۔ چونکہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے تو وہ ذہن میں یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو وہ اس کی طرف کبھی بڑھے گا نہیں، اور اس کے اوپر یہ بھی تصور کرے کہ اگر میں نے گناہ کر لیا، اللہ نے لکھ لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر ڈال دے، اس عذاب میں ڈال دے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی ذاتی قدرت رکھتی ہے، وہی قادر۔ انظر دیکھیے، کیف نصرف الآیات کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں۔ اس لیے ہم مختلف پہلوؤں سے پھیر کر بات کو بیان کرتے ہیں، مختلف مثالیں دے کر، مختلف حالات میں مختلف واقعات نازل کر کے ہم ان کو سبق دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَذَّبَ بِهِ۔ چلیں آج تک یہاں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام اختلافات سے اور تمام ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔